ہم سب نے یہی سنا ہے کہ بیج یعنی سیڈز صحت کا خزانہ ہے، فائبر سے بھرپور، غذائیت سے بھرپور۔ لیکن کیا یہ پوری حقیقت ہے؟ آج ہم ان سپر فوڈ کہلانے والے بیجوں کی اصل کہانی جانیں گے، خاص طور پر اس حوالے سے کہ 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں پر ان کا کیا اثر ہوتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سارے سپر فوڈ بیج واقعی سب کے لیے سپر ہیں؟ جب ہم تحقیق کی دنیا میں جھانکتے ہیں تو جوابات کافی حیران کن ملتے ہیں۔ ذرا اس ایک عدد پر غور کریں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا کہ جب کچھ بزرگوں نے صرف 3 ہفتوں تک ایک خاص قسم کے بیج استعمال کیے تو ان کے جسم میں سوزش یعنی انفلیمیشن 67% تک بڑھ گئی۔ یہ ایک ایسا خطرہ ہے جس پر اکثر لوگوں کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ آج کی اس گفتگو میں ہم کیا کیا جانیں گے؟ سب سے پہلے بیجوں کے پیچھے چھپی کہانی، پھر ان 4 بیجوں کو دیکھیں گے جن کے بارے میں ہمیں دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد ان 4 بہترین بیجوں کی بات کریں گے جنہیں ہمیں اپنانا چاہیے، اور آخر میں ایک سمارٹ حکمت عملی پر بات ختم کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، بیجوں کی پوشیدہ کہانی۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو چیز 40 سال کی عمر میں فائدہ دیتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ 70 سال کی عمر میں بھی فائدہ دے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، ہمارا جسم بدلتا ہے اور ہماری خوراک کو بھی اس کے ساتھ بدلنا چاہیے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں ان 4 بیجوں کی جن پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ یہ وہ عام ہیلتھ فوڈز ہیں جن میں کچھ ایسے خطرات چھپے ہو سکتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ لسٹ میں سب سے پہلے ہیں سورج مکھی کے بیج۔ بھائی وٹامن ای تو ان میں خوب ہوتا ہے، لیکن یہ جسم کے اندر ایک ایسا عدم توازن پیدا کر سکتے ہیں جو آگے چل کر مسئلہ بن سکتا ہے۔ اصل مسئلہ ہے اومیگا 6 اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا تناسب۔ مثالی طور پر یہ ریشو 4 اور 1 کا ہونا چاہیے، لیکن سورج مکھی کے بیجوں میں یہ 18 اور 1 یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، جو جسم میں سوزش کو بڑھاتا ہے۔ ایک 72 سالہ خاتون ہے مارگریٹ، جب انہوں نے سورج مکھی کے بیج چھوڑے تو صرف 3 ہفتوں میں ان کے انفلیمیشن مارکرز 42% کم ہو گئے۔ دوسرے نمبر پر ہے کپاس کا بیج۔ یہ اکثر پروسیسڈ کھانوں میں چھپا ہوتا ہے اور اس میں ایک قدرتی زہریلا مادہ ہوتا ہے جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ اس زہریلے مادے کو گوسیپول کہتے ہیں۔ یہ دل کے نظام، پٹھوں کے کام اور یہاں تک کہ ہمارے خلیوں کی توانائی پیدا کرنے کی صلاحیت میں بھی گڑبڑ کر سکتا ہے۔ 70 سالہ جان کی مثال لیں۔ جب انہوں نے کپاس کے تیل والی پیکڈ غذائیں کھانی شروع کی تو انہیں تھکاوٹ اور دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی محسوس ہونے لگی۔ جیسے ہی انہوں نے وہ چیزیں چھوڑیں، 2 ہفتوں میں ان کی علامات غائب ہو گئیں۔ اب آتے ہیں سفید تل کی طرف۔ یہ تو بہت عام ہے نا؟ لیکن ان میں کچھ ایسے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو ہمارے جسم میں ضروری معدنیات کو جذب ہونے سے روکتے ہیں اور الرجی کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ ان کمپاؤنڈز کا نام ہے فائٹیٹس۔ یہ کیلشیم، میگنیشیم اور زنک جیسے اہم منرلز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور انہیں جسم میں جذب نہیں ہونے دیتے۔ 69 سالہ لنڈا کو جوڑوں میں درد رہتا تھا، بہت علاج کرایا، کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر میں معلوم ہوا کہ انہیں تل سے حساسیت ہے۔ وہ روزانہ ہمس کھا رہی تھیں جو تاہینی سے بنتا ہے، اور تاہینی پسے ہوئے تل سے بنتی ہے۔ اور اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں چیا سیڈز۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے، خطرہ خود بیج میں نہیں بلکہ اسے غلط طریقے سے کھانے میں ہے۔ دیکھیں، اگر چیا کے بیجوں کو خشک کھا لیا جائے تو یہ بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ یہ اپنے وزن سے 12 گنا زیادہ پانی جذب کرتے ہیں، تو جب یہ خشک حالت میں اندر جاتے ہیں تو یہ ہمارے گلے یا آنتوں میں جا کر پھول جاتے ہیں اور ایک ٹھوس گٹھلی بنا کر راستہ بند کر سکتے ہیں۔ رابرٹو کی کہانی یہی بتاتی ہے، جنہیں خشک چیا سیڈز کھانے کے بعد شدید قبض اور پیٹ پھولنے کی شکایت ہو گئی تھی۔ تو اب تک ہم نے مسائل کی بات کی، چلیں اب حل کی طرف آتے ہیں۔ اپنے تیسرے حصے میں ہم ان 4 بہترین بیجوں پر بات کریں گے جنہیں ہمیں اپنانا چاہیے۔ یہ طاقتور بھی ہیں اور ہمارے لیے حفاظتی بھی۔ حیرت کی بات ہے نا، ہماری بہترین بیجوں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر تل ہی ہیں، لیکن سفید نہیں، کالے تل۔ سفید تل کے برعکس کالے تل چھلکے سمیت ہوتے ہیں۔ ان میں اینٹی آکسیڈنٹس کی بھرمار ہوتی ہے جو دماغی صحت کے لیے بہترین ہیں۔ سیام، جو ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہیں، انہوں نے جب کالے تل استعمال کرنا شروع کیے تو ان کی یادداشت اور بلڈ پریشر دونوں میں نمایاں بہتری آئی۔
دوسرے نمبر پر ہے السی کے بیج، جنہیں دل کی صحت کا چیمپئن بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں پودوں سے ملنے والا اومیگا 3 اور دل کی حفاظت کرنے والے لگنانز نامی کمپاؤنڈز کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ایک تحقیق میں جب لوگوں کو 6 ماہ تک السی کھلائی گئی تو ان کا بلڈ پریشر 15 پوائنٹس تک کم ہوا۔ یہ اس گروپ سے دگنا تھا جسے صرف پلیسیبو دیا گیا تھا۔ یوسف کی کہانی بھی یہی بتاتی ہے، جنہوں نے روزانہ پسی ہوئی السی سے نہ صرف اپنا کولیسٹرول کم کیا بلکہ ہاضمے کے مسائل سے بھی نجات پائی۔ ہماری لسٹ کا تیسرا طاقتور بیج ہے کدو کا بیج۔ اسے معدنیات کا پاور ہاؤس کہنا غلط نہ ہوگا، خاص طور پر بڑی عمر کے لوگوں میں جن منرلز کی کمی ہو جاتی ہے، یہ اسے پورا کرنے میں بہت مددگار ہے۔ ان میں زنک اور میگنیشیم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ زنک ہمارے مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے اور میگنیشیم پٹھوں کو آرام دینے اور اچھی نیند لانے میں مدد کرتا ہے۔ عادل کو رات میں ٹانگوں میں شدت کھچاؤ پڑتا تھا اور نیند بھی ٹھیک سے نہیں آتی تھی۔ روزانہ مٹھی بھر کدو کے بیج کھانے سے ان کے دونوں مسئلے حل ہو گئے۔ اور اب چوتھا اور سب سے اہم بیج، بھنگ کے بیج یعنی ہیمپ سیڈز۔ انہیں سوزش کے خلاف لڑنے والا بہترین سپاہی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ان میں اومیگا فیٹی ایسڈز کا تناسب بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے۔ یہ الفاظ سارا کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ 76 سالہ سارا گٹھیا کے شدید درد سے پریشان تھیں۔ انہوں نے اپنی خوراک میں بھنگ کے بیج شامل کیے۔ صرف 2 مہینوں میں ان کے جوڑوں کی سوجن اتنی کم ہو گئی کہ وہ دوبارہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے باغیچے میں کام کرنے کے قابل ہو گئیں۔ ذرا سوچیں، یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے۔ چلیں اب ان سب باتوں کو سمیٹتے ہیں اپنے آخری حصے میں، ایک سمارٹ بیج کی حکمت عملی۔ یہ ایک سادہ سا فریم ورک ہے تاکہ ہم بہتر انتخاب کر سکیں۔ تو خلاصہ بہت سادہ ہے۔ سورج مکھی، کپاس، سفید تل اور خشک چیا جیسے بیجوں کے بارے میں دوبارہ سوچیں یا ان سے پرہیز کریں، اور ان کی جگہ کالے تل، السی، کدو اور بھنگ کے بیجوں کو اپنی خوراک میں شامل کریں۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ ہماری روزمرہ کی خوراک میں وہ کون سی چھوٹی سی تبدیلی ہو سکتی ہے جو ہماری صحت میں سب سے بڑا فرق لا سکتی ہے؟ شاید اس کا جواب صحیح بیجوں کے انتخاب میں ہی چھپا ہو۔